اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب تک موجودہ حکومت رہے گی روزانہ یہ شعر پڑھا جائے گا۔ گزشتہ روز جمعہ کے بعد کانپور میں فساد ہوا اور دونوں طرف سے پتھر بازی ہوئی، دونوں طرف سے بوال ہوا اور دونوں طرف کے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ دسیوں ویڈیوز اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جب FIR لکھنے کی باری آئی تو 36 کے 36 نام عربی فارسی والے ایک طرف کے لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی دنگا اور فساد ہوتا ہے تو دونوں طرف کے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ روٹی ایک ہاتھ سے نہیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں، بلکہ دونوں ہاتھ سے بنتی اور بجتی ہے، تو پھر کارروائی ایک ہی طرف کے لوگوں پر کیوں؟ آئیے ناظرین کرام، میں ان 36 ملزموں کے نام پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، آپ ایک ایک کر کے ان تمام ناموں کو غور سے سنتے جائیے۔ پہلا نام ہے حیات ظفر ہاشمی، اس کو پورے فساد کا ذمہ دار مانتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ احتشام کباڑی، ذیشان نظام قریشی، عادل عمران کالیا، یوسف منصوری، عامر جاوید انصاری، مدثر محمد آزاد، ذیشان ایونجر، عبدالشکیل، عرفان چڈی، شیرہ، شفیع، ارفد، اسرائیل، عقیل کھچڑی، عدنان پرویز عرف چکن، شاداب شعیب کا بھائی، عشرت علی، محمد راشد، علی شان، ناصر، عاشق علی، محمد ساجد، محمد عاقب، انس شاہد، بلال، حاجی محمد ناصر، حبیب، اور 36واں نام ہے رحمان۔ ناظرین کرام، اس میں آپ کو کوئی بھی تیواری، شرما، گپتا، پانڈے، سنگھ، شیام وغیرہ اس طرح کے نام نظر نہیں آ رہے ہوں گے، جبکہ کانپور فساد میں اس طرح کے لوگ بھی شامل تھے، جس کی دسیوں ویڈیوز تصدیق کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف کے نام اس FIR میں کیوں نہیں ہیں؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ دونوں طرف کے لوگ اس فساد میں ملوث تھے، تو پھر دوسری طرف کے نام FIR میں کیوں نہیں ہیں؟ اور نپور شرما، جس کی وجہ سے یہ سارے فساد اور دنگے ہو رہے ہیں، آخر وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب اسی شعر میں ہے کہ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور